آج محرم کا 9واں دن گزر چکا ہے اور یہ رات ہے کہ جسے کہا جاتا ہے شب عاشور۔ آج امام حسین کی شہادت ہو چکی ہوتی کیونکہ یزیدیوں نے 9 کی تاریخ کو حملہ کر دیا تھا، لیکن جب وہ قریب پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو اور چند اصحاب کو بھیجا اور کہا کہ ہم ایک رات کی مہلت مانگتے ہیں، اور یہ مہلت آپ نے مانگی اور توجہ دلائی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس رات تلاوت قرآن سے، نمازوں سے اور دعاؤں سے۔ اور دشمن نے بھی یہ گواہی دی کہ شب عاشور امام حسین کے خیموں سے اس طرح سے ذکر الہی کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں جس طرح سے شہد کے چھتے سے شہد کی مکھیوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ روایتوں میں کہا گیا دبیہم کا دبی النحل، کہ اس طرح سے ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ کی آوازیں بلند تھیں کہ جس طرح سے شہد کے چھتے سے شہد کی مکھیوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ اور یہ رات عبادت کی رات ہے، اور بلا شک سب سے اہم عبادت ہے معرفت خداوند تبارک و تعالی، معرفت اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوصیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی معرفت کے ساتھ جو تاکید ہوئی زیارات ہیں، نمازیں ہیں، وہ چاہے وہ فضائل کی صورت میں ہو، اور خصوصاً شہادت امام حسین اور شہادت اصحاب امام حسین، انصار امام حسین اور مظلومیت اسیران کربلا کا ذکر کیا جائے، کیونکہ اہم ترین عبادت جو اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہے وہ ہے امر امامت کو آگے پہنچانا۔ سب سے اہم عبادت ہے معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کے بعد معرفت انبیاء علیہم السلام، خصوصاً اشرف الانبیاء کی معرفت کے بعد ان کے 12 اوصیاء کا ذکر کرنا، لوگوں کو ان 12 اوصیاء کی جانب، ان 12 وزراء رسول اللہ کی جانب دعوت دینا۔ آج کے کچھ اعمال اور کل کے کچھ اعمال کی جانب توجہ دلائیں تاکہ جو خود کوئی اعمال کر سکے تو وہ بھی کر لے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ جو ایک سب سے آسان اور مختصر عمل ہے وہ زیارت امام حسین کے بارے میں توجہ رکھیں کہ مختصر ترین جو زیارت ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا تصور کریں اور السلام علیکم۔ اب یہاں پر یہ سوال رہے کہ کیا زیارت ہم بڑی پڑھیں یا چھوٹی پڑھیں، تو اس کے بجائے ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ زیارت ہر صورت میں پڑھ لیں، چاہے چھوٹی پڑھیں چاہے بڑی پڑھیں۔ لہٰذا اگر کوئی جاب پر ہے، کسی کام میں مصروف ہے، ڈرائیونگ میں مصروف ہے، تو کیا کتاب لے کر یا سیل فون لے کر لمبی زیارت پڑھیں ڈرائیو کرتے ہوئے؟ یہ تو قطعاً جائز نہیں ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا خود ڈرائیو کر رہے ہیں تو ایسے میں کون سی زیارت ہو سکتی ہے؟ تصور کریں ذات مقدس امام حسین علیہ السلام کا، توجہ دیں ان کی ذات مقدس کی جانب، اور اپنی زبان میں، چاہے انگلش میں، اردو میں، پنجابی میں، گجراتی میں، سندھی میں، سرائکی میں، عربی میں، فارسی میں، جس لینگویج میں بھی چاہیں امام حسین علیہ السلام کو سلام کریں، اور کم ترین جو سلام ہو سکتا ہے کہ امام کا تصور کیا اور کہا السلام علیکم، اس سے چھوٹا کیا سلام ہو؟ اور اگر اس سے زیادہ کچھ سلام کرنا چاہیں تو زیارت وارث ہے، زیارت عاشور امام حسین علیہ السلام، کہ جو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل پڑھیں گے، اور زندگی بھر اگر اس کو پڑھنے کی خداوند تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو اس کا لطف و کرم ہے۔ آج کی رات کے اعمال میں سے ایک عمل ہے 100 رکعت نماز، اور ہر رکعت میں 3 دفعہ سورہ توحید، 2 رکعت کر کے نماز پڑھنی ہوگی، یعنی 50 نمازیں ہیں 2 رکعت والی، صبح کی طرح سے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 دفعہ سورہ توحید، اور اس کے بعد 70 دفعہ جب یہ پوری نمازیں ختم ہو جائیں، جب سب نمازیں ختم ہو جائیں، یعنی 50 نمازیں یا بالفاظ دیگر 100 رکعت نماز، تو اس کے بعد ہے 70 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، کہ ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ میں سے بہترین ایک ذکر ہے۔ سبحان اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے، والحمد للہ و تمام حمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، ولا الہ الا اللہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، کسی کی عبادت جائز نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اللہ اکبر وہ سب سے بلند ہے، ولا حول ولا قوة کہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، الا باللہ سوائے اللہ کے، کہ جو علی العظیم ہے، جو بہت بلند ہے اور بہت ہی عظیم ہے۔ سر محمد والے محمد۔ پھر ایک 4 رکعت نماز ہے جو 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 دفعہ آیت الکرسی ہے، 10 دفعہ سورہ توحید ہے، 10 دفعہ سورہ فلق ہے، 10 دفعہ سورہ ناس ہے، اور جب یہ 4 رکعت مکمل ہو جائیں
تو 100 دفعہ سورہ توحید ہے۔ پھر ایک اور 4 رکعت نماز ہے کہ جسے ترتیب کے اعتبار سے کہا جاتا ہے نماز مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 4 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں 50 دفعہ سورہ توحید۔ اور اس کے علاوہ جو بہترین عمل ہے، کسی بھی صورت میں ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو آگے بڑھائیں۔ اب اگر اس دوران کوئی کچھ پڑھنا چاہے اس نیت سے کہ اس کو میں پڑھوں، علم میں اضافہ کروں، تو خود یہ ایک بہترین عمل ہے، اور خصوصاً ایسی چیز کہ جس کے ذریعے سے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے ہدف کو پھیلانے میں فائدہ ہو۔ مثال کے طور پہ شب قدر کے بارے میں سوال کیا گیا تھا آیت اللہ العظمی سید محسن الحکیم طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ سے کہ شب قدر کے بہترین اعمال میں سے کیا عمل ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ جو اعمال ہیں ان کے بعد، یعنی جو مختصر سے اعمال ہیں انہیں کر لو، اور سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ علم حاصل کرو، البتہ وہ شب قدر کے لیے۔ آج کی رات اگر کوئی امام حسین کے لیے علم حاصل کرتا ہے اور ساتھ میں عزاداری کرتا ہے اور عزاداری کو پروموٹ کرتا ہے تو یہ سارے کام بہترین ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے، وہ کسی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے امام حسین کا دفاع کر رہا ہے، امام حسین کے بارے میں بتا رہا ہے، اور ایک اہم مظلومیت جو چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ اس وقت، دنیا کی جو سب سے بڑی گیدرنگ ہے، یاد رکھیں جو سب سے بڑا مجمع ہے وہ عاشور کا اور اربعین کا ہے، لیکن دنیا بھر کے میڈیا جتنی کوریج اس کو دینی چاہیے نہیں دیتے۔ فرض کریں کہ آپ میں سے کوئی میڈیا میں ہے اور اپنا پورا دن لگا دیتا ہے، پوری رات لگا دیتا ہے ایک ڈاکومنٹری پر کہ امام حسین علیہ السلام کا انٹروڈکشن کراتا ہے اور کربلا کی جانب توجہ دلاتا ہے، تو بلا شک یہ کام ہر کام سے افضل ہے، کیونکہ لوگوں کو توجہ دلانی ہے امام حسین علیہ السلام کی جانب۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو کربلا کا مجمع ہے، عاشور کا اور اربعین کا، انشاءاللہ یہی مجمع سبب بنے گا کہ پوری دنیا کی توجہ ہوگی کس کی جانب؟ امام حسین علیہ السلام کی جانب۔ اور یہی وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ اور یہ جو سیاہ لباس ہے، زیارت ہے، مجلس ہے، ماتم ہے، نوحہ ہے، مرثیہ ہے، سوز ہے، سلام ہے، علم ہے، تابوت ہے، زلجرہ ہے، یہ فرش عزا ہے، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، حتیٰ کھانا پینا۔ لوگ کہتے ہیں کھانا پینے کی اہمیت نہیں ہے نا، کھانے پینے سے مومنین کو انرجی بھی ملتی ہے، کھانا پینا سبب بنتا ہے کہ ایک سے زیادہ مجلسوں میں بھی لوگ شرکت کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ جو خواتین کی مجالس پاکستان وغیرہ میں لگاتار ہوتی ہیں، اس میں تبرک نہ ہو تو بچے ایک سے زیادہ مجلس کرنے دیں گے؟ نہیں کرنے دیں گے۔ تو جس طرح سے بھی عزاداری امام حسین علیہ السلام کی خدمت ہوتی ہے وہ ایک بہترین عمل ہے، اور یاد رکھیں کہ یہی چیزیں سبب بنتی ہیں کس کے بارے میں؟ کہ لوگوں کی توجہ ہوتی ہے امام حسین کے بارے میں۔ یہ جو ہم نے پہلی دوسری مجلس میں توجہ دلائی تھی کہ بعض یہ نواسب اور دشمنان اہل بیت کے فتوے کیا ہیں کہ جلوس میں جانے سے، مجلس میں جانے سے، زلجنے کو دیکھنے سے، علم کو دیکھنے سے، نوحے کو سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی بھی حرام کام سے ان کا نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح ٹوٹتا ہے کس سے؟ امام حسین کے ذکر سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ خوف محسوس کرتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے جو اسباب تھے وہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائیں، کیونکہ امام حسین کی شہادت کا سبب فقط یزید نہیں تھا، بالآخر یزید کو بھی کوئی لایا تھا۔ کون لایا تھا؟ اس کا باپ لایا تھا۔ اس کے باپ کو بھی کوئی کے لیے کسی نے راہ ہموار کی تھی 50 سال میں جناب زینب کی اسیری کے لیے۔ اور سب سے زیادہ جو خوف ہے دشمنان اہل بیت کو وہ اسی چیز سے ہوتا ہے، کیوں، کیا، کیسے، کب، کس نے، یہ جو سوالات ہوتے ہیں عزاداری کے بعد اس سے وہ گھبراتے ہیں۔ اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر عمل کے ذریعے سے ایام عزا میں لوگوں کے ذہن کو جھنجھوڑیں اور توجہ دلائیں اہل بیت علیہم السلام کے مصائب کی جانب۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اور روز عاشور کے اعمال میں سے جو اہم ترین ہے زیارت عاشور ہے، کہ جو انشاءاللہ کل یہاں پر اعمال ہوں گے۔ اور جو بہترین عمل ہے آج کی رات کا اور کل کے دن کا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حسین و اصحابہ، یہ بھی اپنے اس میں زبان میں۔ اور یہی کام اگر آپ عمل کرنا چاہیں، دشمنان اہل بیت کا انٹروڈکشن کرائیں، جو بھی دشمنان اہل بیت ہیں، فرض کریں کے بارے میں پوچھتا ہے تو بہتر کیا ہے؟ آپ تسبیح پڑھیں خاموشی سے، اس کو بتائیں۔ اصل ہدف یہ ہے سزاداری کا کہ مظلومیت اہل بیت دوسروں تک پہنچے۔ حتیٰ اگر سوال ہو جائے کہ آپ نماز ابھی پڑھنا چاہ رہے تھے یا کل آپ اعمال عاشورہ کرنا چاہ رہے تھے، آپ یہاں کے لیے نکلے، اسی دوران کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اس کو میں بعد میں کلیئر نہیں کر پاؤں گا یا موضوع گزر جائے گا یا ٹائم گزر جائے گا، تو امام حسین کے فضائل بتانا، امام حسین کے مصائب بتانا، اہل بیت کی جانب دعوت دینا زیادہ افضل ہے حتیٰ کس سے؟ اعمال عاشورہ۔ اور یہی وہ کام ہے کہ جو ہم جرت سے کہتے ہیں کہ جب میں مدینے جب بھی گیا، اللہ نے توفیق دی، انشاءاللہ جب بھی جاؤں تو وہاں پر عموماً جو میں کام کرتا تھا اور ہمارے ایک دو دوست کام کرتے تھے
کہ آئمہ علیہم کی قبر مطہر کے پاس جا کر زیارت ایک مختصر سی پڑھنے کے بعد، کیونکہ ٹائم محدود ہوتا تھا، خود ہماری روش یہ تھی کہ ادھر سے ادھر گھومتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے اہل بیت کے بارے میں، ان کی مظلومیت کے بارے میں، اور خصوصاً جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کے بارے میں کہ ان پر کیا ظلم ہوا اشرف الانبیاء کی شہادت اور قتل کے بعد۔ اور اس کام کو بلا شک ہم زیادہ وقت دیتے تھے حتیٰ بہ نسبت معصومین علیہم السلام کی قبر مطہر کے پاس کھڑے ہونے کی نسبت۔ اور جب یہ کام شروع کرتے تھے تو آئمہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ یا مولا، ہم آپ کی جدہ کے مصائب کو بیان کرنے، یا مولا آپ کی جدہ کی مصیبتوں کو، آپ کی جدہ کے دشمنوں کے بارے میں لوگوں کو خبر دینے کے لیے جا رہے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ قبر مطہر 4 آئمہ کے پاس ہم کم کھڑا ہوتے تھے اور جناب سیدہ کے اور آئمہ کے مصائب کو ہم دوسروں تک زیادہ پہنچاتے تھے۔ روز عاشور 1000 دفعہ سورہ توحید کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن جو سب سے زیادہ ثواب ہے بلا شک جس طریقے سے آئمہ علیہم السلام کا ذکر ہو، مصائب کے ذریعے، فضائل کے ذریعے، گریے کے ذریعے، نوحے کے ذریعے، ماتم کے ذریعے، یعنی ہم اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے کام کی جانب، ان کی ذات کی جانب، ان کی شجاعت کی جانب، ان کی قربانیوں کی جانب توجہ دینا ہے۔ بچوں وغیرہ پر تھوڑا سا آپ توجہ دے دیں کہ بیٹا آج غم کا دن ہے، ایسا کر لو، بہت زیادہ بھی سختی نہ کریں، کیونکہ جب ہم بھی بچے تھے تو تھوڑی دیر ہی برداشت کرتے تھے، پھر بچے ہوتے ہیں فطرتاً ادھر ادھر جانا چاہتے ہیں، پھر پیار سے انہیں کوئی چیز دے کے کہ چلو 10 دفعہ ہی اللہم لن قتلۃ حسین وصحابہ پڑھو اور اس کے بعد ہم تمہیں نیاز کھلائیں گے۔ لہٰذا بچوں پر بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، پیار سے ان کو سمجھایا جائے، کیونکہ بہت زیادہ بوجھ سے بعض دفعہ بچے دور ہو جاتے ہیں۔ بس تدریجاً بتایا جائے کہ یہ شہادت ہے، غم کا دن ہے، ہلکی ہلکی چیزیں بتائی جائیں، کسی کے اوپر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ کل بھی خواہش کا اظہار کیا کہ علائم ظہور امام زمان علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہو، تو بلا شک اس وقت بھی جو سب سے اہم کام اپنے جد امام حسین علیہ السلام پر گریہ فرما رہے ہوں گے، اور جہاں جہاں ان کے جد کا ذکر کرنے والے ہیں ان پر ان کی لطف و کرم کی ایک باران کا سلسلہ ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم تعلق برقرار کرتے ہیں معصوم سے تو ہم جتنے بھی ناقص کیوں نہ ہوں، وہ پرابلم ہماری جانب سے ہے، لیکن ان کی جانب سے جب جواب آتا ہے، چاہے وہ زیارت کا ہو اور چاہے وہ توسل کا ہو، تو اس کا ہماری روح پر ایک بڑا پازیٹیو اثر پڑتا ہے۔ ایک ایسا موضوع جو عام طور پر شب عاشور یا عاشور اور عید پر کبھی کبھی میں ڈسکس کرتا ہوں، اور وہ موضوع خود آپ محسوس کیجئے گا کل، اور پھر انشاءاللہ محسوس کیجئے گا عید کے دن۔ ایک عالم سے سوال کیا کسی نے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ عید کے دن ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے تقریباً شام کا جسے کہا جائے عصر عرفی، اس وقت ایک عجیب کیفیت، مایوسی، اور لگتا ہے جیسے کوئی بھی کام نہیں ہوا۔ لیکن اس کے برعکس پورے 10 دن سے سارا ٹائم ٹیبل بدلا ہوا ہوتا ہے، کھانے پینے کا نظام، اٹھنے بیٹھنے کا نظام، نہانے دھونے کا نظام، کپڑوں کا نظام، آنے جانے کا نظام بدلا ہوا ہوتا ہے، اور خصوصاً عاشور کے دن تو بالکل ہی نظام بدل جاتا ہے۔ لیکن عاشور کے دن خصوصاً عصر عاشور میں ایک اطمینان سا ہوتا ہے، خوشی کی بات نہیں ہو رہی، اطمینان کی بات ہو رہی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا راز یہ ہے، اور پھر ایک روایت پڑھی، شیعتنا خلقوا من فاضل تیننا وطحنوا من فاضل مائنا یفرحون فی فرحنا ویحزنون فی حزننا۔ ہمارے شیعوں کے خمیر کو گوندا گیا ہے ہمارے بچے ہوئے پانی سے، ہمارے شیعوں کو خلق کیا گیا ہے ہماری بچی ہوئی مٹی سے، ان کے خمیر کو گوندا گیا ہے ہمارے بچے ہوئے پانی سے، وہ ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ اب اس روایت سے آپ کیا سمجھیں گے؟ وہ تو ہمیں زیادہ غمگین ہونا چاہیے اس دن عاشور کے دن، تو غمگین تو ہوتے ہیں، خوشی کی بات نہیں ہو رہی، لیکن ایک سکون قلب ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیونکہ عید کے دن ایک بہت بڑی تعداد اتنے دن عبادت کرنے کے بعد عید کے دن اللہ کی مخالفت میں مصروف ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا 30 دن کی عبادت کے بعد ایک دم سے عبادت کا سلسلہ کم ہو جاتا ہے، اور عید کا دن جو عبادت کے شکرانے کا اور ایک بہت بڑا دن ہے، وہ دن بجائے عبادت میں گزرنے کے معصیت خداوند تبارک و تعالیٰ میں گزرتا ہے۔ انڈیا پاکستان میں تو باقاعدہ عید پر کہاں ڈرامے، کہاں فلمیں، کہاں میوزیکل پروگرام باقاعدہ ارینج ہوتے ہیں، عید اسپیشل۔ تو امام نے فرمایا کیونکہ جب مولا امام زمان علیہ السلام دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کہ مومنین ان کے جد امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں اور حرام الہی سے بچے ہوئے ہیں، تو ان کو اطمینان ہوتا ہے، اس اطمینان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اطمینان ہوتا ہے۔
اور یہی وجہ بعض دفعہ علماء نے بیان کی کہ جب انسان کبھی کبھی پریشان ہوتا ہے تو اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ایک مومن کے جس سے اس کا قلبی تعلق ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے تو یہ پریشان ہوتا ہے، اور بعض دفعہ پریشانی کا سبب کیا ہوتا ہے کہ جب امام کو حزن و ملال ہوتا ہے تو خود بخود بعض مومنین کو بھی حزن و ملال ہوتا ہے اور وہ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ یہ حزن و ملال کیسا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ آخر زمانے کے بارے میں ایک روایت نقل ہوئی کہ انسان جب سے کما رہا ہوگا اس کے بعد سے کبھی بھی اس نے اللہ کے حق کو، مالی حق کو ادا نہیں کیا ہوگا، یعنی خمس و زکوٰۃ کبھی نہیں دی ہوگی۔ اور آج ایسی بڑی تعداد نظر آتی ہے کہ جو اچھے سے اچھے حالات میں چلے جاتے ہیں، لیکن اگر ان کو دیکھیں، ان کے ماضی کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اللہ کے دیے ہوئے مال کا حساب نہیں کیا۔ اور ایک روایت نقل ہوئی کہ محتاج کو مال دیا جائے گا کس کے لیے؟ ہنسنے کے لیے، یرحم اللہ، اور اس پر رحم کیا جائے گا اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے، یعنی دکھاوے کے لیے۔ کہ کچھ عرصے پہلے آپ نے دیکھا تھا سوشل میڈیا پہ ایک چیز آئی تھی کہ ایک آٹے کی بوری ہے ماہ رمضان میں، جس پہ 10-15 لوگوں نے ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ مصداق ہے کہ یہ اللہ کے لیے نہیں دیا جا رہا مال، یہ دکھانے کے لیے دیا جا رہا ہے، اور یہ لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ کار خیر کی تنظیمیں نہیں ہیں، سب کی سب جو ہے